جس وقت اس نے وہ پتھر مارا اور جس وقت وہ آپ کے ساتھ مزاحمت کر رہا تھا، ہاتھا پائی چل رہی تھی، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے لگا نہیں کہ گرا دے گا، کچھ ہو جائے گا؟ بڑا پتھر آپ پر پھینک دیا جائے اوپر سے اور وہ تقریباً سر پہ لگنے والا ہو لیکن شولڈر پر لگ جائے، تو ایک لمحے کے لیے تو انسان حواس باختہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو محسوس ہوا کہ وہ حواس میں تھا، نشے کی حالت میں تھا؟ یہ کیا کیفیت تھی؟ اس کو شادی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میری شادی کروائی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے گھنٹہ گھر میں پورے شہر میں ادھم مچا دینے والی شخصیت کو باحفاظت نیچے اتارا۔ نہ صرف نیچے اتارا بلکہ وہ جمع غفیر جو کہ مشتعل ہو چکا تھا اس کو دیکھ کر اس سے بھی باحفاظت اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ان تک اطلاع ملی اور یہ وہاں پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم عبدالرحمان بھائی۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے، بتائیے گا کہ کیسے آپ کو اطلاع ملی اور آپ وہاں پہ پہنچ گئے؟ کیا اس دن آپ آن ڈیوٹی تھے؟ نہیں، ہفتے والے دن میری آفیشیل جو ہے وہ لیو تھی، میں آف ڈیوٹی تھا، لیکن ویسے ہی گھر کے کام کی وجہ سے وہاں پہ کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا۔ تو جیسے ہی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے وہاں کا رش دیکھا ہے تو آگے جب نظر پڑی ہے تو گھنٹہ گھر کے اوپر شخص چڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہماری ٹیم پہنچ گئی ہے تو ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے میں وہاں پہ ان کو ٹیم کو لیڈ کیا ہے اور وہاں پہ جتنی بھی ایمرجنسی تھی اس کو ساری کو کور کرنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ فیملی کے ساتھ موجود تھے تو آپ کو کوئی محکمے کی جانب سے کال موصول ہوئی کہ جائیں ذرا ادھر آپ لیڈ کریں سارے معاملے کو؟ نہیں، میں فیملی کے ساتھ موجود تھا، محکمے کی طرف سے ابھی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں آلریڈی وہاں پہ موجود تھا۔ میں جب گاڑیاں یعنی کہ ہماری وہاں پہ پہنچی ہیں تو ان سے پہلے وہاں پہ موجود تھا۔ تو جب سٹاف کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، کیونکہ نارملی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری گاڑیاں آن لوکیشن ہوتی ہیں تو آن لوکیشن کی دیکھ کے، نیچر آف ایمرجنسی دیکھ کے تو پھر وہ کال کرتے ہیں۔ جس سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیک اپ کے لیے کال کرتے ہیں۔ لیکن میں آلریڈی وہیں پہ موجود تھا، اس لیے محکمے کی طرف سے تو کال وہاں پہ نہیں آئی۔ لیکن وہاں پہ جب ہم نے اپنا کنٹرول روم سیٹ کیا ہے، وہاں پہ اوپر ہم لوگ جب ورکنگ کر رہے تھے، اسٹیج کے ذریعے جا رہے تھے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن تھے، وہ اپنی انسٹرکشن دے رہے تھے اور ان کی انسٹرکشنز کی وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور اس کو بحفاظت وہاں سے نکالنے۔ یعنی وہ مجمع جو آپ کو نیچے سے دیکھ رہا تھا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ مسیحا بن کر آیا ہے اور بچا رہا ہے، اس میں آپ کی فیملی بھی موجود تھی، تو جس وقت اس نے وہ پتھر مارا اور جس وقت وہ آپ کے ساتھ مزاحمت کر رہا تھا، ہاتھا پائی چل رہی تھی، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے لگا نہیں کہ گرا دے گا، میں گر جاؤں گا، کچھ ہو جائے گا؟ اس طرح کا جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سیکیور کریں، کیونکہ اگر ہم سیکیور ہوں گے تو ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی سیکیور نہیں ہیں تو وہ ایک تو اس کی جان خطرے میں، ایک اپنی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سیکیور کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ سیکیور ہو گیا ہوں پھر میں نے وہاں پہ انٹری کی ہے اور اس کے بعد اس نے مجھ پہ اوپر اٹیک بھی کیا۔ اگر میں سیکیور نہ ہوتا تو جس طرح اس نے اٹیک کیا ہے تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کی بھی جان جا سکتی تھی، میرے بھی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو سیکیور کر کے اس تک اپروچ کیا اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا۔ اچھا، تمام تر ایکٹیویٹیز اور تمام تر جو ریہرسل ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک لمحے کے لیے جب ایک بڑا پتھر آپ پر پھینک دیا جائے اوپر سے اور وہ تقریباً سر پہ لگنے والا ہو لیکن شولڈر پر لگ جائے، تو ایک لمحے کے لیے تو انسان حواس باختہ ہوتا ہے۔ وہ کیا سچویشن تھی، وہ کیا کیفیت تھی؟ جب میں باہر نکلا ہوں تو اس نے نا مجھے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا، ایک دم سے ہی میرا منہ نیچے کی طرف، روشن دان توڑ کے باہر نکلے؟ روشن دان توڑ کے باہر نکلا ہوں تو فوری اس نے اوپر سے جو ہے وہ پتھر پھینکا ہے۔ بائی چانس کہ میرا منہ بھی تھوڑا نیچے کی طرف تھا اور شولڈر پہ لگ کے ہٹ ہو کے کافی وزنی تھا۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی وزنی چیز اوپر آ کے گری ہے۔ جیسے ہی وہ گری ہے تو اس کے بعد اوپر سے وہ بھی میرے اوپر آ کے گر گیا، تو اس لیے مجھے وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ مجھے کوئی چیز ہٹ ہوئی ہے یا لگی ہے، میرا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ وہ گتھم گتھا ہو گئے اس کو کنٹرول کرنے۔ کوئی مطالبہ کر رہا تھا جیسے لوگ جو یعنی شاہدین وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی شادی کا مطالبہ کر رہا تھا کہ میری شادی کروائی جائے؟ نہیں، ایسا میرے ساتھ اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ تو اس کا یہی تھا کہ یہ شاید مجھے کوئی مارنے کے لیے آیا ہے یا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ میں اس کو بریف یہی کر رہا تھا کہ ہم لوگ آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کائنڈلی تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں، لیکن وہ اینڈ تک کول ڈاؤن نہیں ہوا۔ اس وقت کول ڈاؤن ہوا ہے جب وہ فل ایگزاسٹ ہو گیا تھا، جب اس کے جسم میں جان جو ہے وہ بالکل تھکاوٹ پوری ہو گئی تھی۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو شخص وہاں پر چڑھ گیا اس کا ذہنی توازن کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ سب سے قریب ترین موجود تھے اس کے، تو کیا آپ کو محسوس ہوا کہ وہ حواس میں تھا، نشے کی حالت میں تھا؟ یہ کیا کیفیت تھی اس کی؟ نہیں، اس طرح کا میں نے فیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ نیچے مجمع کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نیچے ہائٹ کتنی، ہائٹ فیکٹر ظاہری بات ہوتا ہے اس میں کہ آپ اتنی ہائٹ پہ کھڑے ہیں، ایک تو اکیلا بندہ کھڑا ہے اور اوپر سے وہ وہاں پہ اوپر لڑائی ہو رہی ہے،
تو وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ تو بندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے جو ہے وہ کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر لی۔ اچھا، آپ کو محکمے کی جانب سے کہا نہیں گیا، آپ آف ڈیوٹی تھے، آپ جذبے کی وجہ سے، جذبہ انسانی کی وجہ سے آپ اوپر چڑھ گئے اور آپ نے مدد کرنا شروع کر دی، اس پر یقیناً اپریسیشن بنتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لفظی اس کی بجائے نقدی بھی کوئی دی جانی چاہیے، تو ایسا کچھ ہوا ہے؟ بالکل، اپریسیشن مجھے ہر طرف سے اپریشیشن ملی ہے۔ سب سے پہلے جو اپریسیشن ہے وہ تو میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ پہلے وہ پریشان بھی تھے تھوڑا، لیکن بعد میں وہ خوش بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد جو عوام ہے فیصل آباد کی، انہوں نے جو پیار دی ہے، محبت دی ہے، ان کا جو خلوص ہے، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور لاسٹ پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر صاحب ڈی سی صاحب کے ساتھ گھر پہ گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ اپریشیٹ کیا ہے، شیلڈ بھی دی ہے اور نقد انعام بھی دیا ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ساری وہاں پر کاروباری جو سرگرمیاں تھیں معطل ہوئی رہی ہیں 1-1.5-2 گھنٹہ، تو کوئی انجمن تاجراں کی جانب سے بھی کوئی رابطہ شابطہ کیا گیا آپ سے؟ جی، انہوں نے بھی میڈیا کے تھرو جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، تو ہوپس ہو کہ ان کے ساتھ بھی کوئی پروگرام جو ہے وہ وہاں پہ گھنٹہ گھر چوک میں جو ہے وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، ونس اگین آپ کے لیے اپریسیشن ہے۔ اس وقت اگر یہ ویڈیو کوئی بھی ادارہ ایسا دیکھ رہا ہے جو اس ادارے کو تھرو پراپر چینل وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچا سکتا ہے، تو آپ سب سے یہ گزارش کہ ان تک پہنچائیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ لائق تحسین ہے، اور اس کا ریوارڈ ان کو نقد کی صورت میں، اس کا ریوارڈ ان کو لفظی اپریسیشن کی صورت میں نہیں، بلکہ ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ 1 ستارے سے بڑھا کر 2 ستارے پر بھی کر دی جانی چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے، اور اسی مطالبے کے ساتھ ان کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں اور اپریسیشن بھی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔